بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہیں دو دوست رہتے تھے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا اور کہا کہ اس تاریخ کو میں واپس کر دوں گا، لیکن وہ تاریخ گزر گئی اور وہ اس کا قرض نہ دے سکا۔ آخر کار وہ دوست عدالت میں فیصلہ لے گیا اور اس نے جج سے کہا کہ یہ پیسے مجھے واپس نہیں کر رہا۔ تو جج نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 دن کے اندر اس کا قرض واپس کر دو ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ ہوگا۔ وہ گھر گیا اور صبح شام درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، وہ درود پڑھتا رہا۔ 28ویں رات کو اس کو خواب آیا جس میں ایک شخص اس کو کہہ رہا تھا کہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی رات کو پھر اس کو خواب آیا اور اس بار خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ وہ صبح اٹھا اور بہت خوش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن وہ پریشان تھا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ علی بن عیسیٰ میرا کیسے یقین کرے گا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اگلے دن رات کو پھر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اس کو یہ کہنا کہ میرے پاس آپ کا ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ شخص علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا، اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس شخص نے ساری بات بتا دی اور ثبوت بھی دے دیا کہ تمہارا ایک راز ہے، تم جانتے ہو اور تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس وزیر نے پوچھا کون سا راز ہے؟ تو اس شخص نے وہ راز بتا دیا۔ یہ سن کر علی بن عیسیٰ وزیر بہت خوش ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو میرے پاس بھیجا ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے خوشی سے اس کو 9000 دینار دے دیے۔ 30واں دن تھا، سب عدالت میں جمع تھے اور اس شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ شخص آیا اور اس نے 3000 دینار عدالت میں جمع کرا دیے۔ جج نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ رقم ہی نہیں تھی، تو اتنی رقم کہاں سے آئی ہے؟ اس نے سارا واقعہ جج کو سنایا۔ تو جج گھر گیا اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور اس شخص کو دے دیے جس کا قرض تھا، اور کہا میں بھی تو اسی نبی کا امتی ہوں، میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے بھی اس کو قرض معاف کر دیا جو فیصلہ عدالت میں لے کر گیا تھا۔